اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 سے شروع کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آیتوں کو کور کر سکیں، کیونکہ اب اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں جن کے بارے میں تھوڑے تھوڑے سے ہنٹس دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اب تیزی کے ساتھ سورہ بقرہ سے گزر سکیں گے۔ آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئلا، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ من قبل، اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر بالایمانی، اور جو کوئی تبدیل کر لے کفر کو بالایمانی، ایمان کے بدلے، فقد ضل سواء السبیل، بس وہ ایک دور کے راستے کی گمراہی میں جا پڑا۔ اب اس آیت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سوالات کی مذمت فرمائی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل سے کہ تم اسی طرح کے سوال اس نبی سے کرنا چاہتے ہو جیسا کہ تم نے موسیٰ سے کیے تھے۔ اب یہاں پہ سوال کرنے کی مذمت آ رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کفر کو نہ لو ایمان کے بدلے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سوال کرنا دین اسلام میں قابل مذمت ہے؟ اس کا جواب پہلے سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح؟ تو اب یہاں پہ جس سوال کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس سوال کے بھی دو حصے ہیں، یعنی کچھ سوالات ایسے ہیں جو منع ہیں اور کچھ سوالات ایسے ہیں جو جائز ہیں۔ اسلام میں سوال پوچھنے کی اجازت ایک اہم اصول ہے، لیکن کچھ حدود ہیں، آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سوالات کی دو اقسام کو سمجھنا اہم ہے۔ نمبر 1 جائز سوالات، اور نمبر 2 ناجائز سوالات۔ جائز سوالات وہ ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے، شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے، دین کو بہتر سمجھنے اور عمل میں بہتری لانے کے لیے پوچھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ علم دین کے بارے میں سوالات کرنا، جیسے عبادات یعنی نماز، روزہ وغیرہ کیسے ہو، کیوں کر ہو، کیسے بہتر ہو۔ اسی طرح معاملات کے احکام کو سمجھنے کے لیے سوالات کرنا، یہ قابل مذموم نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں کہا گیا حدیث میں کہ سوال پوچھنا آدھا علم ہے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث کی تشریح کے لیے، کسی آیت یا حدیث کی وضاحت اور گہرائی میں سمجھنے کے لیے سوال کرنا، یا شرعی مسائل، روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور معاملات کو شریعت کے مطابق حل کرنے کے لیے سوالات کرنا۔ عقیدے کے بارے میں سوالات، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ، آخرت، نبوت اور فرشتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے سوالات کرنا، نہ کہ ان کے اوپر کوئی طنز کرنے کے لیے۔ یہ سوالات نہ صرف اسلام میں جائز ہیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے تاکہ دین کی صحیح سمجھ حاصل ہو۔ اب دوسرا حصہ آتا ہے منع شدہ سوالات، یعنی ایسے سوالات جس کی مذمت آئی ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو فتنہ پیدا کرتے ہیں، خواہ مخواہ کی بحث مباحثہ، ایک لفظ کو لے کے اس کے اوپر جھگڑا کرنا، اس کے اوپر دلیلیں لے کر آنا اور بحث برائے بحث کرنا، غیر ضروری تفصیلات میں الجھنے کے لیے سوال کرنا، بلا مقصد اور بے فائدہ سوالات، جیسے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کیے جا رہے تھے۔ اس میں قرآن میں تنبیہ کی گئی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 میں کہا گیا، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر واضح کر دی جائے تو الٹا تمہیں مشکلات میں ڈال دیں۔ اس کے علاوہ فتنہ انگیز سوالات، وہ سوالات جو دین میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کیے جائیں، ضد یا ہٹ دھرمی سے سوالات کیے جائیں، اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سوال پوچھنے والے کی نیت یہی ہے کہ میں کلاس میں انتشار کروں، یا علماء کے درمیان انتشار پیدا کروں، یا کوئی ایک ایسی چیز سوشل میڈیا پہ چھوڑ دی جائے، ایسے سوالات اٹھائے جائیں جس سے لوگوں کے ایمان متزلزل ہونے لگیں۔
تو غیر ضروری تفصیلات کے بارے میں سوالات کرنا، وہ سوالات جو دین کے بنیادی احکام کو سمجھنے کے بجائے ہمیں تفصیلات میں الجھا دیں، جیسے ہم پیچھے پڑھا ہے نا، بنی اسرائیل نے بقرہ یعنی گائے کو ذبح کرنے کے معاملے میں غیر ضروری تفصیلات پوچھی تھیں، کیسی ہو، کیا ہو، کس طرح کی ہو، اور ان کی نیت اصلاح کی نہیں تھی۔ تو بری نیت کے ساتھ سوالات پوچھنا مذموم ہے۔ آداب سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی سی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے، مزید بھی سمجھ لیجئے۔ سوال کرنے کا مقصد نیک نیتی اور علم حاصل کرنے کی نیت سے ہونا چاہیے، اور سوال کرتے وقت احترام اور ادب کا مظاہرہ لازمی ہے۔ اچھا یہ بھی سمجھیے کہ سوالات مختصر ہونے چاہیے، واضح اور معقول ہونے چاہیے۔ بعض اوقات ہم ایسے سوالات کرتے ہیں کہ ہماری تمہید ہی نہیں ختم ہوتی، پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی سوالات ہیں، ان کو بھی موقع دیا جائے۔ کچھ سوالات ایسے کیے جاتے ہیں کہ جس میں جو جواب دینے والا ہے اسے یہی نہیں پتہ چلتا کہ سوال کیا ہے، ایک لمبی تمہید ہوتی ہے۔ مختصر کیجئے سوالات کو، واضح کیجئے اور معقول بنائیے اس کو۔ اختلافات پیدا کرنے کے لیے نہ پوچھیے۔ تو اس تھوڑی سی بحث سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں سوال کرنے کی اجازت ہے، مگر اس کے لیے نیت کا درست ہونا اور سوالات کا فائدہ مند ہونا اور دینی اصولوں کے مطابق ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اہم بد اخلاقی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب میں سے لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کہ تم کو پھیر دیں، مِن بَعْدِ ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں تمہیں دوبارہ پھیر دیں۔ یہ ایسا کیوں چاہ رہے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، یہ ان کے اندر ایک حسد ہے، ایک بیماری ہے، حالانکہ ان کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے، لیکن حق واضح ہونے کے باوجود وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے دل کے اندر جو حسد کی بیماری ہے اس کے تحت تم کو بھی وہ ایمان کے بعد کفر کی حالت میں دوبارہ پھیر دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعفوا واصفحوا، تم ان سے عفو اور درگزر کرو، یعنی ان کو اہمیت نہ دو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور تم نے کیا کرنا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم اپنی جانوں کے لیے، من خیر کسی بھی بھلائی میں سے، تجدوه عند اللہ تم پاؤ گے اس بھلائی کو اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اہل کتاب یعنی یہاں بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمانوں کو آگاہ فرماتا ہے کہ ان کی حسد کے سبب یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا نقصان کریں، اور ان کی یہ حسد جو ہے یہ اس کا علاج تمہارے پاس یہ ہوگا کہ تم ان کی باتوں کو اہمیت نہ دو اور ان کی باتوں سے کو نظر انداز کر دو، بس یوں سمجھیے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دو تاکہ تم ان کے حسد کا شکار نہ ہو پاؤ۔ تو یہاں پہ ہم تھوڑی سی روشنی حسد کی مذمت پہ ڈال لیتے ہیں کہ اسلام میں حسد، جسے عربی میں حسد کہا جاتا ہے، اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ حسد کا مطلب ہے کسی دوسرے کی نعمتوں پہ جلنا اور یہ خواہش کرنا کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ یاد رکھیے یہ ایک روحانی بیماری ہے، اس سے معاشرتی بگاڑ، نفرت اور فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلام حسد کو ایمان کے منافی سمجھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنے کے برابر ہے۔ قرآن میں حسد کی مذمت سب سے بڑی تو سورہ فلق میں آئی ہے، آیت نمبر 5 میں ہم نے پناہ مانگی ہے نا، اللہ نے ہمیں بتایا کہ پناہ مانگو حسد کرنے والوں کے شر سے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حسد ایک خطرناک چیز ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے کچھ عطا کر دیا؟ گویا حسد اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونا اور ناخوش ہونا ہے۔ حدیث میں حسد کی بہت مذمت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ کتنے واضح طور پہ حسد کی تباہ کن
فطرت کو واضح کیا گیا ہے کہ انسان کی نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ نسائی کی ایک حدیث ہے کہ مومنوں کے دلوں میں ایمان اور حسد ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ گویا اگر ہم کسی سے حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی سے حسد کر رہے ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایمان رخصت ہو رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اللہ اور رسول کی باتوں کے علاوہ ہم نفسیاتی نقطۂ نظر سے اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو یہ ایک منفی جذباتی کیفیت ہے جو انسان کی ذہنی، جذباتی اور جسمانی صحت پہ بہت برے اثرات ڈال سکتی ہے۔ اس کے نفسیاتی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جب ہمیں حسد محسوس ہو کسی سے اور ہم کسی سے حسد کرنے لگے تو ایک ذہنی دباؤ اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مسلسل دوسروں کی کامیابی پر خود کو کمتر محسوس کرتے ہیں، جس سے ہمارے اندر ذہنی دباؤ اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے اسکلز پہ اعتماد نہیں ہوتا، ہم دوسروں کی کامیابی سے حسد کرتے ہوئے اپنے اسکل کو بھی آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ ڈپریشن ہوتا ہے۔ اگر حسد کی حالت مستقل ہو جائے تو اداسی اور مایوسی اس کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، خود کو ناکام سمجھتے ہیں، تو یہ ڈپریشن کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ غصہ اور نفرت جو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے اسلام میں، ہمارے دل میں دوسروں کے لیے غصہ اور نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو ظاہر تعلقات تو خراب کرتے ہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ارد گرد جو معاشرہ ہے، ہمارا گھر ہے، اس میں ایک تناؤ، ایک بے چینی، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا محال ہوتا ہے۔ اس کے جسمانی اثرات بھی بہت ہیں۔ اکثر و بیشتر جو ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ فکر نہ کریں، غصہ نہ کریں۔ تو ہائی بلڈ پریشر حسد کرنے والے افراد کو اکثر غصے اور اضطراب کی حالت میں رہنے کی وجہ سے اس جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کی بیماریاں، جو جذباتی دباؤ ہوتا ہے وہ بھی دل کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا امیون سسٹم بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ جب ہم ایک لمبے عرصے تک تناؤ میں اور ڈپریشن میں رہتے ہیں تو ہمارا جو امیون سسٹم ہے، مدافعتی نظام، وہ کمزور ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اسلام میں حسد کو نہ صرف ایک روحانی بیماری سمجھا جاتا ہے بلکہ یہ دنیا میں بھی خرابی کا باعث ہے، ایک منفی جذبات کی حالت ہے جو انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ اس لیے حسد سے بچنا بہت ضروری ہے۔ دوسروں کی نعمتوں پہ خوش ہونے سے ہمارے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے۔ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے سے اسلامی تعلیمات پروان چڑھتی ہیں، ذاتی بھلائی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے مقامات پہ اور حدیث میں بہت سے مقامات پہ ان مذموم اخلاقی بیماریوں کو ڈیٹیل بتایا ہے، اور ہمارے جو حکیم ہیں، یعنی جیسے امام غزالی ہیں، امام جوزی ہیں، انہوں نے اخلاقی بیماریوں کے اوپر بہت کام کیا ہے۔ تو لہٰذا آپ ان کی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مذموم اخلاقیات کس طرح ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان پردے حائل کرتی ہیں۔ دل کو صاف رکھیے، کیونکہ ہم پہلے ہی قلب سلیم کے اوپر بہت بات کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا ان آیات میں اسی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا اللہ نے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ بہترین کرنے کے لیے جو ٹولز دیے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ ہمارے کرنے کے کام ہے۔ دوسرا اگر ہمارے ساتھ حسد اور زیادتی کر رہا ہے، ہمیں اس طرف نظر نہیں کرنی بلکہ ہمیں نظر اس طرف کرنی ہے کہ ہم اپنی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ کسی دوسرے کی گئی دشمنی کو ڈسکس کرنے کے بجائے اگر ہم وہی وقت اور وہی صلاحیتیں اپنے اسکلز کو بڑھانے پہ لگائیں تو اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم گروتھ کی طرف جائیں گے اور ہم اعلیٰ مدارج طے کریں گے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہرگز نہ داخل ہوگا کوئی بھی جنت میں إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، سوائے ان کے جو یہودی اور نصرانی ہوئے۔ یعنی یہ اہل کتاب کی باتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا یا نصرانی کہا، صرف وہی لوگ داخل ہو سکیں گے کیونکہ ان کو زوم تھا کہ یہ اللہ کے چہیتے بندے ہیں، چہیتی قوم ہے۔ تِلْکَ أَمَانِیُّہُم، یہ ان کی فقط خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں۔
قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم لے آؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پہ ہمارے سامنے پھر ایک اور لفظ آتا ہے اور وہ ہے امانی۔ ہم اس امانی کو بھی پہلے سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ان کی امانی کیا تھیں اور امانی ہوتی کیا ہیں۔ قرآن میں امانی کی مذمت آئی ہے کیونکہ یہ صرف شیخ چلی کے خواب ہوتے ہیں، ایک ایسی خواہش ہے جن کے پیچھے انسان کی کوئی ایفرٹ نہیں شامل ہوتی۔ کامیابی کے لیے صرف خواب نہیں دیکھے جاتے بلکہ اس کے لیے ایفرٹ بھی ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی امانی کا ذکر ہے اس میں، کہ لوگوں کے لیے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا دین ان کو جنت میں لے کے جائے گا بغیر کسی عمل یا اطاعت کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خواہشات قرار دیا ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 123 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری آرزوؤں پہ یہ چیز ڈیپینڈ نہیں کرتی اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پہ، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی اور جو کوئی نیکی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس آیت سے بھی ہم کو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ امانی کا مطلب ایسی خواہشات ہیں جس پر انسان سمجھیں کہ بغیر عمل کے کامیابی کی امید رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح فرما رہے کہ عمل ضروری ہے۔ حدیث میں امانی کی مذمت آئی ہے۔ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور آخرت کے لیے عمل کرے، اور نادان وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ جیسے ہمارا معاملہ ہے، امیدیں تو اللہ سے بہت ہیں، ہمیں بہت آرزویں ہماری، بڑی امیدیں ہیں، اللہ مغفرت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے ہماری محنتیں کتنی ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے۔ خواہشات کی پیروی ہے، اللہ سے امیدیں ہیں، مگر ہمارا عمل اور ہماری محنتیں کتنی ہیں۔ تو امانی پہ بھروسہ کرنا نادانی ہے۔ اسلام میں کامیابی کا دارالمدار نیک اعمال اور اللہ کی رضا کے حصول پر ہے، خیالی آرزوؤں پہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہم امانی کی اقسام بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے دینی امانی اور ایک ہوتی ہیں دنیاوی امانی۔ دینی امانی جیسا کہ ابھی ہم پڑھ کے آ رہے، خیالی خواہشات جو آخرت کی کامیابی کے بارے میں رکھی جاتی ہیں بنا اعمال یا اطاعت کے، جیسے یہ سوچنا اللہ رحم کرے گا اور ہمیں جنت مل جائے گی، نہ ہماری عبادات، نہ فرائض، نہ نوافل ہوں، نہ ہی اس کے لیے کوئی محنت ہو، لیکن یہ صرف ایک خواہش ہو۔ اچھا، دنیاوی امانی بھی ہوتی ہیں، جیسے آخرت کی کامیابیاں ہیں ایسے دنیا کی بھی کامیابیاں ہیں۔ دولت چاہیے، عزت چاہیے، مگر اس کے لیے محنت نہیں کرنی، عملی اقدامات نہیں کرنے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ دنیاوی امانی پہ تو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں، خود کو سمجھاتے ہیں کہ صرف کہنے سے کامیاب نہیں ہوگے، صرف کہنے سے تم پاس نہیں ہوگے، تمہیں محنت کرنی ہوگی۔ اچھے اسکول میں ایڈمیشن لے لو، اچھے کالج اور یونیورسٹی میں لے لو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم اپنی محنت کا آغاز کرو گے، اپنے اعمال کا آغاز کرو گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ناکام ہو جاؤ گے۔ بالکل ایسے ہی معاملہ دینی نوعیت کا بھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ رحم فرمائے گا اور اللہ رحم کرنے والا ہے، تو خود کو مستحق رحم بھی بنانا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا خواہشات یا خواب دیکھنا یہ بھی اہم ہے، مگر اس کے ساتھ عملی اقدامات کرنا بھی اہم ہے۔ اس پر صرف امانی پہ تکیہ کرنا غلط ہے۔ ہاں، محنت کرنے کے بعد پہلے آپ نے خواب دیکھا، پھر محنت کی، کس رخ پہ کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، میرا فیلڈ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، سارے عملی اقدامات کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ ایسی خواہشات جو مذمت شدہ ہیں، جن کو کرنا ہی نہیں چاہیے، ہم اس کی یہاں بات نہیں کر رہے۔ ہم ان خواہشات کی بات کر رہے ہیں جو مذموم نہیں ہیں۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں نا دنیا میں جن کو خواہش کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، تو لہٰذا ہم ان خواہشات کی یہاں بات نہیں کر رہے۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں ان خواہشات کی جو کرنی چاہیے، وہ خواب جو دیکھنے چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ان خواب کو دیکھنے کے لیے
یا اسے پورا کرنے کے لیے ایک ہمت اور ایک عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا امانی کے سلسلے میں یہ ایک بیان تھا کہ ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ امانی کیا ہوتی ہے۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی امانی ہے، صرف خواہشات، ایسی خواہشات جو عمل اور محنت کے بغیر ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس پہ دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس بات پہ دلیل نہیں لا سکتا کہ صرف خواہش کرنے سے آپ کو منزل مل جائے گی۔ آگے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رول بھی دے دیا، بلا بلکہ من اسلم وجہہ للہ، جو کوئی اپنا سر جھکا دے، اپنا چہرہ جھکا دے اللہ کے لیے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ محسن کی کیفیت میں ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ نہ خوف میں ہوں گے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پھر ہمارے پاس یہاں ایک لفظ آ رہا ہے محسن، جس کو ہم دیکھیں گے آج، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ تردید دیکھ لیتے ہیں کہ وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہود، لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی صحیح راستے پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہود صحیح راستے پہ نہیں ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھنے والے ہیں۔ کذالک قول الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، انہی کے جیسی باتیں کرتے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ تعالیٰ حکم کرے گا، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام معاملات میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ پہلی آیت میں جب ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 111 میں، کہ وہ سب کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہ ہوں گے مگر یہودی اور نصرانی، تو اس سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اجتماعی طور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس آیت نے یہ بات بتا دی کہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، یہود نصارہ کو نہیں مانتے اور نصارہ یہود کو نہیں مانتے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں اسی طرح کہیں گے وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے اور اپنی امانی کی بنیاد کے اوپر اللہ سے، خواہشات کی بنیاد پہ اللہ سے توقع لگاتے ہیں، ان کی باتیں بھی ایسی ہوں گی۔ تو گویا اس میں ہم بھی شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی امانی ہیں، وہ خواہشات جو بغیر عمل اور بغیر کوشش کے ہیں، تو ہماری باتیں بھی یہود و نصارہ جیسی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے تو کام عمل صالح ہے۔ آمنو و عامل الصالحات کا جوڑا ہمیں پورے قرآن میں ملتا ہے کہ جب تم دعویٰ کرتے ہو ایمان کا تو اس کے ساتھ ساتھ تم کو محنتیں بھی دکھانی ہیں، سجدوں سے بھی اپنے دعووں کو پورا کرنا ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 112 میں فرمایا من اسلم وجہہ، جو اپنے آپ کو جھکا دے، سرنڈر کر دے، اور سرنڈر بھی ایسا کرے کہ جیسے ایک محسن کرتا ہے۔ محسن کی ایک عام ڈیفینیشن تو آپ کو پتہ ہے، احسان کرنے والے کو کہتے ہیں، مگر یہ احسان اردو والا نہیں ہے، عربی والا ہے، حسن کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ تو حسن سے نکلا ہے یہ لفظ احسان، بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ ڈگری کا۔ احسان کی تلقین جو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لفظ کو قرآن میں مختلف مقامات پہ مختلف طریقے سے بتایا ہے۔ جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ نے احسان کو عدل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ احسان جو ہے اللہ کے نزدیک ایک اعلیٰ صفت ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے قرب کے لیے ہے یہ احسان، بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اجر کا وعدہ ہے محسنین کے ساتھ، جو نیکیاں کرتے ہیں ان کو ان کا صلہ ضرور ملے گا۔ اسی طرح محسنین کی آخرت میں جزا کے بارے میں سورہ یونس میں بتایا آیت نمبر 26 میں، جن لوگوں نے نیکی کی اور ان کے لیے بہترین جزا جنت ہے اور اس سے بھی زیادہ۔ تو محسنین کے لیے جنت کی بشارت دی ہے اور اس سے بھی زیادہ انعامات۔ اسی طرح حدیث میں محسنین کا ذکر آتا ہے، احسان اور محسنین کے بارے میں واضح تعلیمات ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا، مل احسان یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو،
اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو یقین رکھو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اللہ کے بصیر ہونے کا تصور اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا، یہ محسنین کا درجہ ہے۔ آپ زندگی میں کوئی بھی کام اللہ کے لیے کریں، للہ ہی، تو ایسے کیجئے گویا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کر رہے ہیں۔ جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کرنے کا تصور باندھیں گے تو اس کام کو بہترین اور خوبصورت طریقے سے ادا کریں گے، چاہے وہ نماز روزے ہوں، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو، چاہے وہ اپنی نفس کی پاسداری ہو، ہر چیز میں آپ پھر محسنین والا رویہ اختیار کریں گے۔ تو انسان کو اپنی عبادات اور اعمال میں اتنا اخلاص اور توجہ دینی چاہیے کہ ایسا لگے کہ اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے، اور اگر اللہ کو نہیں دیکھ پا رہا تو اللہ تو اس کو دیکھتا ہی ہے۔ اچھا، محسنین کی فضیلت کے بارے میں بھی بڑی احادیث آئی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود احسان کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی یہ ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ محسنین کے بارے میں فرماتا ہے، ان کی خصوصیات کے بارے میں، کہ محسنین اپنے تمام اعمال میں اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت رکھتے ہیں، چاہے وہ عبادات ہو یا روزمرہ کی زندگی ہو۔ نرمی اور مہربانی، وہ لوگوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی یہ ان کی خصوصیات ہوتی ہے محسنین کی۔ اللہ کا خوف اور محبت ہوتی ہے ان محسنین میں، اور اللہ کی رضا کے یہ حصول کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان میں انصاف اور عدل ہوتا ہے، دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو محسنین کے چند پوائنٹس میں نے آپ کو یہاں بتا دیے۔ ان میں اخلاص ہوتا ہے، نرمی اور مہربانی ہوتی ہے، اللہ کا خوف اور محبت ہوتی ہے، انصاف اور عدل ہوتا ہے۔ تو بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں محسنین کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ یہ لوگ نیکی کے اعلیٰ معیار پر رہتے ہوئے عمل کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کی محبت، انعامات اور آخرت میں عظیم جزا کی بشارت دی گئی ہے۔ تو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہمیں اپنے اندر محسنین کی صفات پیدا کرنی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بھی، اس آیت میں بھی یہی بات کی طرف اشارہ کیا کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اللہ کے آگے سر کو ایسے جھکانا ہے، عبادت ایسی کرنی ہے، بندگی ایسے کرنی ہے، حکم کے اوپر پیروی ایسی کرنی ہے، لوگوں کے معاملات کو ایسے نمٹانا ہے، اپنے ذاتی معاملات کو ایسے نمٹانا ہے، اپنے اندر جو شرعی قوت ہے اسے ایسے دبانا ہے، اپنے اندر سے اخلاص ایسے نکالنا ہے گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ بالکل محسنین کی کیفیت میں رہتے ہوئے اگر یہ کام ہوں گے تو اجر تمہارے رب کے پاس ہوگا۔ پھر ان کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف عموماً آنے والے وقت کا ہوتا ہے، اور غم پچھلے زمانے میں جو ہو گیا اس کا ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں نا، مجھے بڑا خوف ہے، میں اس بات سے ڈر رہی ہوں کہ کل کیا ہوگا۔ تو خوف مستقبل کا ہوتا ہے، اور غم اور حزن جو ماضی میں ہو گیا اس کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ تعالی محسنین جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو ان کو نہ دنیا میں گزارے ہوئے زمانے یعنی ماضی کا غم ہوگا، افسوس ہوگا، اور نہ ہی اللہ کے دربار۔ اس کے آگے کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مسجدوں سے روکے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ ایک جرم، دوسرا جرم یہ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس کی خرابی کے درپے ہو۔ أُولَٰئِکَ مَا كَانَ لَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لائق ہی نہیں ہے يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر صرف ڈرتے ہوئے، یعنی وہاں کے سرپرست نہ بنے، صرف ڈرتے ہوئے داخل ہوں، نمازیں پڑھیں، اپنی عبادات کریں اور چلے جائیں۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائیاں ہیں اور آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ،
پھر جہاں کہیں بھی تم اپنا رخ کرو گے اللہ کو پالو گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ جو آیات کا تعلق ہے، یہ مسئلہ جو تحویل قبلہ آگے آنے والا ہے اس کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ اس مرحلے پہ یہودی اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے نئے قبلے کی جانب منہ کر کے نماز جو پڑھ رہے ہیں اس سے نباز رکھیں، حالانکہ کعبہ وہ پہلی عبادت گاہ تھی جو عوام کے لیے بنائی گئی تھی، اور وہی وسیع قبلہ تھا، وہی سب سے پہلا قبلہ تھا۔ تو اس آیت کی عمومیت بھی موجود ہے کہ ایک عام حکم ہے، اس میں ہر کسی کو اس بات سے منع کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی مساجد میں ذکر، فکر اور عبادت سے نہ روکیں، یا ان مساجد میں کوئی تخریب کاری نہ کریں۔ اس سے کیا مراد ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حکم اور ان کی جزا و سزا بھی بتا دی گئی کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور وہ اس مساجد میں یا عبادت گاہوں میں بس صرف ڈرتے ہوئے آئیں۔ تو یہاں پر ہمیں جس چیز کو سمجھنا ہے وہ مساجد کے حقوق سمجھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ مساجد جو ہیں وہ اسلامی مملکت یا اسلامی علاقوں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہیں، بہت نمایاں، اور نمایاں بھی اور اہم بھی۔ ان کی پہلے تو ہم فضیلتیں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں پہ صرف عبادات نہیں ہوتی ہیں، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ذکر و فکر ہوتا ہے، یعنی ایک یونیورسٹی ہوتی ہے، تعلیم اور تعلم اور مسلمانوں کے اجتماع کی جگہ ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تعمیر، اس کی دیکھ بھال اور اس میں عبادت کرنے والوں کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ مساجد کو اسلام میں خاص مقام حاصل ہے۔ اس کی فضیلتوں کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 18 میں فرمایا، اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ پھر ان کو آباد کرنے کے لحاظ سے ایک حدیث قدسی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے ایک مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ مسجد کی تعمیر کی بشارت ہے، لیکن یاد رکھیے جو میں نے آپ سے کہا، مسجد سے مراد وہ 4 دیواری نہیں ہے جہاں 5 دفعہ اذان دی جائے اور لوگ آ کے فقط نماز ادا کر لیں۔ یہ ذکر و فکر، تعلیم اور تعلم کی اور اجتماع مسلم کی جگہ ہے۔ تو مسلمانوں کو مساجد کو آباد کرنا، اس کے بارے میں بھی بہت حدیثیں موجود ہیں۔ نماز کی فضیلت مسجد میں جو پڑھی جاتی ہے، یعنی باجماعت نماز ادا کرنا، اس کی بھی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ مساجد کو اللہ کی عبادت اور دین کے احکام سیکھنے کا مرکز قرار دینا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی عبادت کے ساتھ ساتھ تعلیم، تعلم اور سیاست کا مرکز تھی۔ امت کے مختلف مسائل حل کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ فرشتے مسجد میں آنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر مساجد کے احکام میں اس کو پاک صاف رکھنا اور باجماعت نماز کا اہتمام کرنا، ادب اور احترام کا حکم ہے، ناپاکی اور غیر ضروری چیزوں سے اجتناب ہے، اور مسجد میں اجتماعی عبادت اور تعلیم اور تعلم کی گنجائش ہونی چاہیے، اجتماعی عبادت کا مرکز ہونا چاہیے، روحانی تعلق کی جگہ ہونی چاہیے۔ یعنی یہ کتنا واسٹ چیپٹر ہے کہ اس کے اوپر آپ لوگ سرچ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار مسجد کی بنیاد رکھی تھی، مسجد نبوی کی یا مسجد قباء کی، تو مسجد نبی میں کیا کیا کام کیے جاتے تھے۔ وفود آتے تھے، ان وفود سے بات چیت ہوتی تھی، وہیں سے بیٹھ کے جہاد کے لیے دستے بنائے جاتے تھے، وہیں پر تمام معاملات طے ہوتے تھے، وہیں پر جو امت تھی اس کے معاملات، قوانین، سیاست، سب چیزیں وہیں طے ہوتی تھیں۔ آج ہم نے ویسے بھی اسکول اور مدارس کو الگ کر لیا، اور پارلیمنٹ اور مساجد کو بھی الگ کر لیا۔ اس پہ بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، اور میں اس پہ آپ لوگوں کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ لوگ اس کے اوپر غور و فکر کیجئے۔ یہ قرآن جو ہے نا ہم کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور ضروری ہے آج کے زمانے میں کہ ہم ان آیات کی امپلیمنٹیشن دیکھیں اور اس کے اوپر ریسرچ کریں، اور تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں کہ ان اداروں کی اہمیت اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی
اگلی بار ہم جب قرآن کے حقوق کی بات بھی کرنے والے ہیں تو قرآن کے حقوق کی بات کریں گے، تو انشاءاللہ مساجد کے حقوق کی بھی بات کریں گے۔ مساجد کا ہسٹری میں کیا مقام رہا ہے، اسلامک ہسٹری میں، اس کو دیکھیں گے۔ ان آیت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 116 میں فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے ان کے ان تمام اعتراضات سے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب موجودات اس کی ملک ہیں، اس کے آگے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ پہلی بار پیدا کرنے والا، موجد آسمان اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جس وقت وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی حکم کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس سوائے اس کے کہ نہیں کہ وہ صرف کہتا ہے اس شے کے لیے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کسی بھی شے کے لیے کہ اس کے کلمہ کن سے ہو جاتا ہے جو ہونے والا ہوتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ بار بار علم کی اہمیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر اجاگر فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، نادان ہیں، تو وہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا، اور تأتینا آیا، یا ہمارے پاس خود ہی کوئی نشانیاں کیوں نہیں لے کر آتا۔ کذالک، اسی طرح قول الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی کی طرح سے، تشابہت قلوبہم، ان کے دل بھی ایک جیسے اور ان کی باتیں بھی ایک جیسی۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یقین لانے والوں کے لیے صاف صاف نشانیاں دکھا دیتا ہے۔ اب ان تمام آیات میں ہم ایک چیز پہ غور کریں، اور وہ غور کرنے کے مطلب بات یہ ہے، ہم کس چیز پہ غور کریں؟ اس چیز پہ کہ بنی اسرائیل میں گزرے ہوئے وہ لوگ جو کہ اللہ کے پسندیدہ تھے، مگر بعد میں اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوا بوجہ ان کے قول و فعل کے۔ تو آج ہمیں موازنہ کرنا ہوگا مسلمانوں کے ساتھ کہ مسلمان بھی انہی جیسی باتیں کرنے لگے ہیں اور انہی جیسے دل ان کے ہو گئے ہیں۔ یہ قول کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، یہ صرف عیسائیوں کا ہی عقیدہ نہیں تھا جو وہ حضرت مسیح کے بارے میں رکھتے تھے، بلکہ خود یہودی بھی حضرت عزیر کی ابنیت کے قائل تھے۔ وہ حضرت عزیر کو بیٹا کہتے، اور نصارہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو۔ اور بالکل یہی عقیدہ مشرکین مکہ اللہ کے فرشتوں کے بارے میں رکھتے تھے۔ تو آپ دیکھیں یہاں وقالو جو جمع کا صیغہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو یہاں پر ایڈریس کیا ہے۔ قرآن کریم نے یہاں ان فرقوں کے عقیدے کی تفصیلات نہیں بیان کی، کیونکہ یہاں پہ بس ایک اشارہ کرنا مطلب ہے۔ تینوں فرقوں کی طرف اشارہ کر دیا جو اس وقت جزیرہ عرب میں تحریک اسلامی کا راستہ روک رہے تھے۔ اور آج بھی آپ حیران ہوں گے کہ عالم اسلام میں اسلام کی راہ میں یہی تین فرقے سامنے کھڑے ہیں۔ یہودی جتنے ہیں وہ بین الاقوامی صہیونت کے روپ میں موجود ہیں، عیسائی بین الاقوامی صلیبیت کی شکل میں موجود ہیں، اور عرب عالمی کمیونزم کی شکل میں ہے۔ یہ آخری یعنی کمیونزم اس وقت عربی شرک سے زیادہ شدید کفر ہے۔ اس مشترکہ خصوصیات کی وجہ سے یعنی بیان سے یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ خود بخود رد ہو جاتا ہے کہ وہی اہل ہدایت ہیں، کیونکہ ہدایت کے اس اصل عقیدے میں وہ مشرکین کے ہم پلہ ہی ہیں۔ تو گویا یہ عقائد میں بھی سیم ہوتے ہیں، یہ دلوں کی کیفیات میں بھی سیم ہوتے ہیں، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں یا آج کا کمیونزم ہو، چاہے وہ صہیونیت ہو، یعنی جو اب یہودیوں کا ایک یہ نیا فرقہ ہے، یا پھر یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں۔ ان کے تصور الہ کے بہت سارے فاسد پہلو موجود ہیں۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ تصور جو ہے اس کو اپنی پاکی اور برت کے اعلان کے ساتھ نمایاں کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ پاک ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اس کے لیے فرما بردار ہے،
اور جب وہ کسی بھی شے کا حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خالص تصور بیان کیا گیا ہے۔ اللہ اس کے مخلوق کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اس کی رعیت ہیں۔ نیز اللہ کی ذات سے اس کائنات کا وجود کیسے عمل میں آیا؟ ایک کن سے آ گیا۔ اب ان تمام امور کے بارے میں جو تصور دیا گیا ہے، وہ ان کے بارے میں جو تصور ہے نیچر کے بارے میں، کائنات کے، ان تمام تصورات، ان تمام چیزوں سے بہت اونچا اور بہت عرفہ ہے۔ یعنی ایک تھیوری تو یہ ہے کہ یہ بگ بینگ سے وجود میں آیا، ایک مادے کے پھٹنے سے وجود میں آیا اور بس یہ خود بخود چل رہا ہے۔ کچھ کا یہ تصور کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی اور بیٹا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس چیز کا ایک نتیجہ پیش کر رہی ہیں کہ بنانے والی ذات کمزور ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نظریہ پیش کر رہا ہے وہ یہ کہ بنانے والی ذات بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ یہ کائنات جتنی بھی ہمیں نظر آتی ہے اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ ساتھ بنی ہے۔ اللہ نے ارادہ کیا اور وہ وجود میں آ گئی، کن کہنے کی دیر تھی فیکون ہو گیا۔ یعنی صرف اللہ کا ارادہ اور اللہ کی توجہ ہی کسی بھی چیز کے وجود میں لانے کے لیے کافی ہے، اور جس صورت میں وہ وجود میں لائی جاتی ہے اس کے لیے ایک مقرر حساب اللہ تعالیٰ اس کی جو ایک قسمت ہے یا نیچر ہے اس میں لکھتا ہے، اور اس عمل میں اسے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ارادے سے مخلوق کو جو وجود میں لے کر آتا ہے، اس کی جو ماہیت بناتا ہے، وہ ہم واقف نہیں ہیں اس سے۔ اللہ کس کیمسٹری کے تحت، کس سائنس کے تحت ان تمام وجود کو زندگی بخش رہا ہے، یہ راز ہے، اللہ تعالیٰ کا راز ہے، یہی غیب ہے۔ انسان کی قوت ذہن جو ہے وہ اس راز تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کی تخلیق جس مقصد کے لیے ہوئی ہے، یعنی اللہ نے جو بھی تخلیق کیا ہے جس مقصد کے لیے بھی کیا ہے، اس کو اس کے لیے کسی کی نہ مدد کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کے رائے کی ضرورت ہے۔ اس نے خود ہی بتا دیا کہ تخلیق انسانی کا مقصد جو ہے وہ زمین پہ خلافت کی ادائیگی ہے، زمین کے اندر تعمیر اور ترقی ہے۔ اس کائنات کے قوانین قدرت کے اللہ نے اتنے راز بتا دیے ہیں کہ انسان اس کو ایکسپلور کر سکتا ہے، خزائن ارض جو ہے اس کو ایکسپلور کر سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں دیکھا جائے تو دوسرے فلسفے کا بھی موقع ملے تو آپ کو بتاؤں، اس قدر بھٹکے ہوئے ہیں کہ انہیں کہیں بھی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی، وہ صرف بے سود کہتے ہیں نا، بے فائدہ بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں، مفروضے قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اسلام اپنے پیروکاروں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے اور اس کے مسائل کو حل کرتا ہے کہ جو نہ نظر آنے والی چیزیں، ان سین جس کو کہتے ہیں، غیر مرئی کہتے ہیں، ان میں سے کچھ غیب ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو سائنس ان کے پرت کے پرت آہستہ آہستہ کھولتی چلی جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیدائش تو ان کی اللہ کے کن کے اوپر ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے ارادہ فرماتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی ایڈیشن کو لگانا کہ اس کا بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کبھی کوئی پورا بیان بھی رکھیں گے کہ اللہ کے کن سے کیسے وجود میں ہوتا ہے یہ پوری کائنات کا آنا، سین کیا ہے، ان سین کیا ہے، یعنی ایسی چیزیں جس کو آپ فزکس اور میٹا فزکس کہتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں۔ اس کے لیے فی الحال ایک ہی جملہ کافی ہے کہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کو چلانے والی چیز نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ یہ جسم نظر آتا ہے مگر اس کو چلانے والی جو ایک طاقت ہے جس کو آپ روح کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ بولنے والی زبان نظر آتی ہے مگر اس کو سوچنے والی جو ذہن کی کیفیت ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے کوئی بھی چیز آپ مادے میں دیکھیں وہ وجود رکھتی ہے مگر اس کے پیچھے کی سائنس نظر نہیں آتی۔ تو ان تمام سائنس پہ قدرت رکھ سکتا ہے انسان اگر وہ اسے ایکسپلور کرنا چاہے۔ جیسے وہ سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسراء کا سفر تھا، معراج کا سفر تھا، اس کے پیچھے کی جو طاقتیں تھیں، ساؤنڈز تھیں، الیکٹرک تھی، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ساؤنڈ ویوز سے جو ٹریول کرے، اب ساؤنڈ ویوز نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے
وقت کی رفتار سے نکلنا، تو وقت نظر نہیں آتا، اس کا فارمولا پھر ان لوگوں نے بنایا، اس کو سب دیکھا، تو آج انرجی نظر نہیں آتی لیکن انرجی سے چلنے والی چیزیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب الیکٹرک کی انرجی تو نظر نہیں آتی لیکن آلہ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اس وقت آپ کو صرف یہی بیان کر سکتی ہوں کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس کو چلانے والی چیز نظر نہیں آ رہی۔ آپ اپنے گھر میں چلاتے ہیں چولہا، آگ نظر آتی ہے مگر اس کے پیچھے گیس آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، یا آپ کوئی الیکٹرانک آئٹم چلا رہے ہوتے ہیں، جوسر، بلینڈر، لیکن وہ جو چل رہا ہے جس برقی آلات کی وجہ سے، جس برقی رو کی وجہ سے، وہ برقی رو نہیں نظر آتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو سبب ہیں اس کو چلانے کا، وہ نظر نہیں آتی، لیکن آج سائنس ان کو ڈیفائن کر رہی ہے۔ تو ان کو ہم غیب نہیں کہیں گے، ان کو ہم علوم کہیں گے کہ جن علوم کی وجہ سے ہم کائنات کو تسخیر کر رہے ہیں۔ لیکن جو علم الغیب ہے اس کی بھی اپنی ایک سائنس موجود ہے، اللہ ہے، اللہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا، اللہ کی طاقتوں کو آپ کبھی بھی نہیں پہچان سکتے، فرشتوں کو، آخرت کو، یہ تمام وہ طاقتیں ہیں جو غیر مرئی ہیں، جو غیب کی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان طاقتوں کو حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، وہ انرجی ماس میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ بہرحال ان آیات کا لب لباب یہ ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت نہیں ہے، وہ اسی طرح کے سوالات کریں گے اور اسی طرح کی کج بحثیاں کریں گے، لیکن جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ کوئی اندیکھی طاقت ہے جو ان سب چیزوں کو چلا رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پوسٹ پہ بھیجا ہے، ٹھیک ہے، جس پوسٹ پہ بھیجا ہے وہ پوسٹ کیا ہے؟ بشیر کی اور نذیر کی۔ قرآن کریم میں دو طرح کی آیات پائی جاتی ہیں، ایک بشارتیں ہیں اور ایک انذار ہے، ایک طرف خوشخبریاں ہیں اور دوسری طرف ڈراوے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بیک وقت خوشخبری دینے والی کی بھی تھی اور ڈرانے والے کی بھی تھی، لیکن یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ آپ صرف بشیر اور نذیر ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے سوال نہ ہوگا جہنم میں جانے والوں کا، ہم کسی کے بھی اعمال کے جواب دہ نہیں ہیں، ہم صرف اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں۔ اگر ہم دنیا میں داعی ہیں تو ہم صرف اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں، سامنے بیٹھا ہوا شخص کیسے ریسیو کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، نہیں کر رہا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں تھا اس بات سے کہ وہ یہ سوچتے یا وہ اس بات پہ غم کھاتے کہ قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا ان کی گمراہی کا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا فرمایا آپ سے بشارت دینے والے اور انذار کرنے والے، باقی جو ہدایت ہے وہ قبول کرنا یا نہ کرنا ان کی خالصتاً 100% ان کی ذمہ داری ہے۔ اور رہی یہ بات کہ یہود اور نصارہ یا کسی ایسے شخص کو راضی کرنا جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ راضی ہو جائے گا تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا، اس کی بھی تردید فرمائی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز نہ راضی ہوں گے تم سے یہود اور نہ نصارہ، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کرنے لگیں۔ گویا جو ان کی ملت ہے، جو ان کا طریقہ ہے، اگر اس کی پیروی کرنے لگ جائیں گے تو یہ شاید راضی ہو جائیں گے، ہمارے دل کا ایک خام خیال ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز نہ راضی ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت میں داخل ہو جائیں، ان کے طور طریقے اپنا لیں، ان کا دین اپنا لیں، ان میں ضم ہو جائیں، تبھی یہ راضی ہوں گے۔ کہہ دیجئے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ جو ہدایت ہے اللہ کی بس وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد جب کہ تمہارے پاس علم یعنی قرآن آ چکا، اللہ کی ہدایت آ چکی، اس کے بعد پیروی کرو گے تو یاد رکھو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے پاس تمہارے لیے کوئی ذمہ باقی نہیں بچتا ولایت کا اور نصرت کا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اوپر سے ہاتھ اٹھا لے گا اپنی ولایت کا، اپنی دوستی کا اور اپنی نصرت کا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے یہ بات یہاں پہ واضح ہے کہ طریقہ صرف اسلام ہے۔ اگر ہم کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کی نظروں میں معتبر بننا چاہتے ہیں،
تو اسی راستے سے بنیں گے۔ اگر ہم نے وہ راستہ اپنایا جو غیر اسلامی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو شاید تمہارے ولی اور نصیر بن جائیں، میں پھر تمہارے اوپر سے ہاتھ اٹھا لوں گا۔ اور یقیناً ایک مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو کھونا، نصرت کو کھونا کوئی آسان تو عمل نہیں ہے۔ ہمیں تو ہر صورت میں اللہ کی ولایت بھی چاہیے اور اس کی نصرت بھی چاہیے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی گئی ہے کتاب، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا انکار کرے، فاولئک ھم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس قرآن پاک کے حقوق آ گئے ہیں، جس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک الگ سیشن ہے آپ کا جو نیکسٹ ٹائم ہوگا، جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کے حقوق کو سمجھیں گے۔